وہ پاگل سی ایپیسوڈ 9۔ سارہ اور بیلا آپس میں گپ شپ لگاتی ہیں۔ سارہ کہتی ہے کہ تمہارا کیسا ٹور رہا؟ وہ کہتی بہت اچھا تو نہیں رہا کیونکہ میں نے آپ کے بغیر ٹریول ہی نہیں کبھی کیا، لیکن میں ایک خوشخبری ہے میرے پاس کہ ہم پاکستان واپس آنے کی بات کی ہے سارم سے، ہم جلد پاکستان آئیں گے۔ اور سارہ تم نے بھی کچھ خوشخبری سناؤ۔ رومی نے تمہیں جو آئی لو یو کہا ہے اس کا تم نے کیا جواب دیا؟ اور شازمہ جو ہے وہ شاپنگ کر کے واپس آئی ہیں اور ملازمہ نے کہا کہ سامان نکالو، وہ سامان نکال کے لے کر جا رہی ہیں۔ آگے سے سارہ میم آتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ کیا؟ وہ کہتی ہیں شازمہ کا سامان ہے۔ اور شازمہ وہ چیکنگ کرتی ہیں سارہ، اور اس میں پرفیومز اور شرٹ وغیرہ نکلتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسی بات پر ان کی بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شازمہ کہتی ہے کہ یہ شرٹ اور پرفیومز بابا کے لیے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی ینگ لڑکے کی ہیں۔ اسی بات پر شازمہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور سارہ اوپر چلی جاتی ہے اپنے روم میں، دروازہ بند کرتی ہے اور شازمہ کی انگلی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور نیچے اپنے روم میں آ کے اپنی انگلی جو ہے وہ ملازمہ سے صاف کروا رہی ہے، جو خون اس کا نکل رہا ہے، اور کہتی ہے اب تو اس لڑکی کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا نہیں ہاتھ سے کال کرتی ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں گھر آ جائیں جلدی، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ گھر آتے ہیں تو سارہ سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتی بابا میں نے کیا کیا ہے، یہ خود ہی میرے پیچھے آئی تھی اور اس کا ہاتھ بیچ میں آ گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور بابا آپ تو ہماری کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتے، آپ تو صرف شازمہ کی بات سنتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور پاپا ان کو ڈانٹتے ہیں، کہتے آپ ہمارے وہ بابا ہی نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، اور رونا شروع کر دیتی ہے اور احسنیات کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ اور شازمہ سے کہتا ہے کہ تم بھی تھوڑا خود خیال کیا کرو، وہ بچی ہے ابھی اور تم بالکل اس کا لحاظ نہیں کرتی، تھوڑا اپنے آپ میں چینجنگ لاؤ۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ کہتا نہیں بچی ہے، وہ ایسے سنبھل جائے گی، ابھی وہ تمہیں ایڈجسٹ نہیں کر رہی۔ ذہین گاڑی پر بٹھا کر سارہ کو یونیورسٹی لے کے جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے بابا کی تنخواہ بڑھانے کی بات کی تھی احسنیات سے۔ وہ کہتی ہے نہیں میں نے بات نہیں کی، لیکن صابر چاچا جو ہیں وہ ہمارے پرانے امپلائی ہیں اور وہ ڈیوائز کرتے ہیں کہ وہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور پاپا نے تو آپ کے لیے بھی ایک جاب کا بندوبست کر رکھا ہے، کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے سارہ میں اپنی قابلیت پر جاب حاصل کروں گا۔ شازمہ کا بھائی اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا کرنے کا موڈ ہے؟ کام کوم؟ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے بولا ہے کہ میں تمہیں کاروبار کراؤں گی، کاروبار وہ بھی تم، خدا کا خوف کرو۔ شازمہ آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور گلے شکوے شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ احسن نے تو جائیداد سے مجھے صرف 10% حصہ رکھا ہے۔ وہ کہتے تجھے کہا ہے نا اس کو ایک بچہ دو، آدھی جائیداد کی مالک بن جاؤ گی، لیکن تم ہو کہ تم مانتی نہیں ہو، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ وہاج چوری سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو سارہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی کیسے چھٹکارا حاصل کرو گی؟ کہتی اس کی شادی کہیں کروا دیتی ہوں۔ اور یہ ساری باتیں وہاج چوری سنتا ہے اور باہر آ کے آواز دیتا ہے اس کو کہ شازمہ میری بات سنو۔ کہتی کیا ہے؟ کہتے چلو کہیں ہوٹل میں چلتے ہیں، اور ہوٹل میں آ کے کہتا ہے کہ کیا بتاؤ پریشانی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم مجھ سے جان چھڑاؤ یار، اور میرا جو ہے نا مجھے کمپنی جوائن کرواؤ۔ اور ذہین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سارہ کے خیال آ رہے ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے، سارہ کے خیالوں میں گم ہوتا ہے ابھی۔ وہ سارہ کے ساتھ بیتے لمحات دیکھ رہا ہے، اور اوپر سے اس کو سجو کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس کا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو اس سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جان جوکھم میں ڈال کر میں نے تمہیں کال کیا، اور اوپر سے تم میرے سے اچھے سے بات بھی نہیں کر رہے۔ وہ کہتا ہے کس نے بولا تم کو جان جوکھم میں ڈالنے کا؟ وہ کہتی ہے پیار جو کرتی ہوں اس لیے آپ کو کال کی ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھے تجھے پیار پیور نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہے۔
وہ کہتی ہے مجھے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے ہیں لیکن میں نے سب تیری وجہ سے ٹھکرا دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں نہیں بولا تھا، یہ سب تم اپنی من مرضی سے کر رہی ہو، اگر میں نے بولا ہے تو مجھے بتا دو، تم میری کیوں سر درد بنی ہوئی ہو میرے واسطے۔ وہ کہتی ہے میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ایک بار دل دے دیا پھر بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے تم بھی مجھے پیار کرتی ہو لیکن اپنی ماں ہٹلر سے ڈرتے ہو اس لیے۔ وہ کہتا ہے تم اپنی بکواس بند کرو اور میں کال کاٹ رہا ہوں، اور وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ ایسے نہیں آتے ہیں اور یہ بینک سے پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور واپسی پر آتے ہیں تو دو لڑکے آتے ہیں، وہ ان سے پیسے چھین لیتے ہیں، پرس، اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ وہاج کے بندے ہوتے ہیں، آگے وہاج کھڑا ہوگا، وہ اس سے پرس لے گا۔ شازمہ کہتی ہے آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، اور وہ وہاج کو پرس پکڑا کر چلے جاتے ہیں، اور وہاج جو ہے وہ پرس پکڑتے ہی واپس دوڑتا ہے اور احسن حیات کو اس کا پرس واپس کرتا ہے۔ اور اوپر سے ناٹک کرے گا شازمہ کے ساتھ، اس کو بولے گا یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے کہ آپ تو شازمہ۔ وہ کہتی ہے ہاں وہاج آپ تو ہمارے اسکول کے ٹاپر تھے، کدھر گئے تھے؟ وہ کہتا ہے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا ماسٹر کرنے، ابھی کر کے واپس ہی آیا ہوں، کام وغیرہ کر رہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں کام نہیں کر رہا، اور احسن حیات کو باتیں وغیرہ سناتا ہے، اور احسن حیات اپنا کارڈ نکال کے اس کو دیتا ہے کہ آپ کے جیسے لڑکوں کی تو ہمارے پاکستان کو بہت ضرورت ہے، اور یہ میرا کارڈ لے لو، جب کہیں ٹائم ملے میرے پاس آنا، پھر آپ سے گپ شپ کریں گے اور کافی پئیں گے آپ کے ساتھ۔ اور سارا جو ہے وہ رومی کے ساتھ یونیورسٹی میں ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ یار رومی میں بہت پریشان ہوں۔ شازمہ جو ہے وہ بہت پلاننگ کے ساتھ سارا کام کرتی ہے، اور وہ ہر بار وہ مجھے بچھاڑ دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم بھی اس کے ساتھ کرو ایسے ہی۔ وہ کہتی میں کیا کروں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ وہ کہتا ہے اس کے خلاف پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کو ولی کا نام لے کے بتاتا ہے کہ اس کو کال کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ذہین ہے وہ آج پہلے دن انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اور ماں بڑے خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا جاب پہ جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں جاب پہ نہیں جا رہا، ابھی تو انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نے منت مانگی ہے تمہاری نوکری کے لیے، اور بھابھی بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی آپ کے لیے منت وغیرہ مانگی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں وغیرہ چل رہی ہیں، اور ناشتہ بھی اس نے کرنا ہے۔ بیچ میں وہ کہتی ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ تمہاری سفارش کر دے کہ تم پریشان نہ ہو، اسی بات پر وہاں ذہین کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی قابلیت پر نوکری ڈھونڈوں گا، میں کسی کا احسان نہیں لے سکتا۔ اور وہاں جو ہے وہ شازمہ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کب مجھے کمپنی جوائن کرواؤ گی؟ وہ کہتی ہے بہت جلد میں تمہیں کمپنی جوائن کروا دوں گی۔ اور اس کے ساتھ ایپیسوڈ 9 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔